بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ہم سب کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ کریم ہے۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا زیادہ کرم ہے ہم پہ۔ آج ہمارے لیے دین پہ عمل کرنا اس لیے بہت مشکل ہو گیا کہ ہمارے پاس علم کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہمیں اللہ کی صفات کا، اللہ کی رحمتوں کے بارے میں اتنا علم ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے صحابہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ اتنے بڑے بڑے کام اتنی آسانی سے کر سکتے تھے، اور آج ہمارے لیے کوئی چھوٹا سا نیکی کا کام کرنا بھی اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہے، اور ہم میں صحابہ میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس طرح تربیت کر دی تھی کہ انہوں نے اللہ کی ذات کو اس طرح پہچان لیا تھا جس طرح پہچاننے کا حق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے ایسے نیک لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا ہے۔ آج ہمارے لیے ایک سپارہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، پر ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک رات میں ایک قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت غور کرنے والی بات ہے کہ ایک انسان ایک رات میں پورا قرآن، 30 پارے، 114 صورتیں، اس لیول کا ایمان۔ ایسا ایمان تب بھی آتا ہے جب اللہ کی ذات کو اس طرح پہچانا جائے جہاں صحابہ نے پہچانا تھا، اور ایسی پہچان تب بھی ہے کہ جب آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں علم ہو، بہت زیادہ علم ہو۔ آپ ایک دو اپنی زندگی پہ غور کریں کہ آپ نے کس ٹائم اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کس ٹائم وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے فتنہ کے دور میں تو اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جتنا زیادہ آپ کے پاس علم ہوگا، اتنا زیادہ گناہوں سے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے، فساد سے، فتنوں سے بچ سکو گے۔ آپ کے لیے دین کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ کی صفات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم سب کو یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آج موسٹلی لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ کبھی کسی نے بتایا نہیں، اور نہ کبھی ہم نے خود کوشش کی۔ آج انسان اتنا زیادہ مصروف ہو گیا ہے کہ اس کے لیے ان باتوں کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو اس علم کی کمی کا ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر انسان کو صرف یہی سمجھ آ جائے نا، تو اس کے لیے بڑے بڑے کام کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ جیسے صحابہ کی زندگی تھے، صحابہ اتنے بڑے بڑے کام بھی اتنی آسانی سے کر لیتے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کی محبت کو پہچان لیا تھا، وہ اللہ کی صفات کو پہچان لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہ گار بندے سے بھی اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں کہ اگر اس سے بھی پتہ چل جائے نا کہ میں اس سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو جائے۔ ہم سب اپنے ارد گرد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ مسلمان کتنے ہیں دنیا میں، تھوڑے سے مسلمان ہیں، زیادہ تو کافر نہیں ہیں، پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتے، مطلب پتھر کے پوجنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ اس کو نہیں مانتے، وہ پتھر کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اور ان تو چھوڑو، ایسے لوگ ہیں جو ایتھسٹ ہیں، جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ان کو بھی سب کچھ دے رہا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہے ہی نہیں، اور آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہا ہوگا، ساتوں آسمان کے اوپر سے اپنے عرش سے، اور وہ دیکھتا ہوگا کہ اس بندے کو میں سب کچھ دے رہا ہوں، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ آپ کو تھوڑا غور سے سوچنا ہوگا کہ مطلب ایک بندہ سامنے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ وہ پتھر کی پوجا کرے، اور اللہ تعالیٰ اوپر آسمانوں سے دیکھ رہا ہے، وہ چاہے تو ایک چٹکی میں اس کو مٹا دے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی ہوئی ہے۔ تو جو اللہ اپنے گناہ گار بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، تو جو بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ 70 کا ورڈ بول کے نا ہماری سائیکالوجی ساری خراب کر دی گئی ہے۔ یہ 70 وہ 70 والا 70 نہیں ہے، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ کسی سے کمپیئر نہیں ہو سکتی۔ یہ مطلب ہماری سائیکالوجی کرپٹ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کیسے کمپیئر کر سکتا ہے؟ یہ بات آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفات کسی سے بھی کمپیئر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کسی سے کمپیئر نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے چھوٹی سی اگزامپل دی ہے۔ کئی علماء کرام کا بھی کہنا ہے کہ یہ 70 ہے، یہ 70 والا 70 نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اربوں خربوں گنا ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہر مسلمان پہ لازم ہے، جب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت کریں۔ ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ سب سے زیادہ اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد سے زیادہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اور ہم سب کا یقین ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے بھی ہیں، پر یہاں پر علم کی کمی کی وجہ سے پچھلے 200-300 سال میں ایک بہت بڑی جو غلطی ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے محبت کی ڈیفینیشن چینج کر دی ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ اس بات پہ غور کیا تھا تو مجھے بھی یہ عجیب لگی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم محبت کی ڈیفینیشن ہی چینج کر گئے ہیں۔ مطلب ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، پر جو محبت ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں وہ اصل محبت ہی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنے مائنڈ کو اوپن رکھ کے ایک دو اس بات پہ غور کرو
آج ہماری محبت کی ڈیفینیشن میں اور صحابہ کی محبت کی ڈیفینیشن میں اتنا زیادہ فرق کیسے آ گیا؟ جس طرح سے صحابہ اللہ کے نیک بندے محبت کرتے تھے، کیا ہم بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں؟ اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ وہ ہے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ۔ مطلب ہم نے محبت کی ڈیفینیشن وہاں سے لی ہوئی ہے اور وہ ڈیفینیشن ہی ہم ہر جگہ اپلائی کر رہے ہیں۔ مطلب ہم جس طرح بچپن سے فلموں میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہیرو ہیروئن سے محبت کرتا ہے، اس طرح کی محبت ہی ہم ہر جگہ اپلائی کر رہے ہیں۔ اس میں ہماری بھی کوئی غلطی نہیں ہے، سب کانشیس مائنڈ میں یہ سیو ہو گیا ہے۔ جو انسان کا دماغ ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز کو اس طرح سیو کرتا ہے، انسان کا دماغ کام اس طرح کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آج ہماری محبت اور صحابہ کی محبت کرنے کے طریقے میں ڈفرینس کیا ہے۔ کیا اتنا بڑا ڈفرینس آیا کہ وہ اتنے بڑے بڑے کام اتنی آسانی سے کر لیتے تھے، اللہ ان کی مدد کرتا تھا، ان پہ اللہ کی رحمت ہوتی تھی، اور آج مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ان کی جو محبت تھی وہ عمل سے تھی، ہماری محبت صرف دل میں ہے، زبان پہ ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محبت نہیں کرتے، یہ ہر مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ میں طاقت ایسی ہے کہ وہ اللہ کی محبت پیدا کر دیتا ہے انسان کے دل میں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ محبت کا طریقہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں میں علم کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اس علم کی کمی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو جس طرح پہچاننا چاہیے تھا اس طرح نہیں پہچان پائے۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ موسٹلی مسلمان وہ ہیں جنہوں نے اسلامیات کی کتاب کے علاوہ شاید ہی کوئی کتاب پڑھی ہے۔ جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا، اللہ کی ذات کی پہچان ہی نہیں ہوگی، باقی تھوڑا بہت جو بیان وغیرہ سن لیا، کبھی خود کوشش ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے کے لیے، اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کا لیول بہت زیادہ کمزور ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو ایگزامپل دی ہے ایتھسٹ کی، کہ آپ ایک دوست پہ غور تو کرو کہ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہوں، اللہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اگر اللہ چاہے تو اسے 1 سیکنڈ میں مٹی بنا دے۔ جو لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، اگر اللہ انہیں چاہے تو انہیں 1 سیکنڈ میں مٹی بنا دے، اور ان کے ساتھ اللہ کچھ نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مہلت دی ہوئی ہے۔ تو میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ بھی لازمی کوشش کرو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے لیے، اس کی صفات میں جاننے کے لیے، اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کے لیے دین پہ عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا۔ تو آج ہم سب کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ کرم کرتا ہے، جب وہ اتنا زیادہ مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ آپ بھی اپنی زندگی میں غور کرو کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہو، کہ آپ ویسی زندگی گزار رہے ہو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، جبکہ ہم سب کو پتہ ہے آج موسٹلی لوگ اللہ تعالیٰ کی سرعام نافرمانی کر رہے ہیں۔ مطلب لوگ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، اگر ایک صحابی اس ٹائم میں آ جائے اور وہ دیکھ لے کہ آج کے مسلمان کیا کر رہے ہیں، تو سوچو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ مطلب میں نے جتنی ریسرچ کی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کے لوگوں میں علم کی بہت زیادہ کمی ہے، بہت زیادہ۔ آپ خود ہی اندازہ لگاؤ، موسٹلی لوگوں قرآن کی سورت اخلاص اور سورت فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت نہیں آتی، اور ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو ان صورتوں کا ترجمہ بھی نہیں آتا، لوگ صرف عربی میں یاد کر کے۔ تو جب علم کی اتنی زیادہ کمی ہوگی تو کیسے ہمارا وہ ایمان آئے گا، کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین آئے گا، کیسے ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے۔ تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ آج ہمارے اور صحابہ کی محبت میں یہی فرق ہے کہ وہ عمل سے محبت کرتے تھے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، اور آج ہمارے لیے صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہو گئی ہے۔ کیونکہ اس کے لیے علم کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم نے اللہ کو پہچاننا ہی نہیں اور نہ کبھی پہچاننے کی کوشش کی ہے، اسی لیے آج ہمارے لیے دین پہ عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے محبت کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی ہے، کیونکہ ہم بچپن سے دیکھتے ہی آ رہے ہیں، فلمیں، ٹی وی، ڈراموں میں ہر جگہ یہ آ رہی ہے کہ محبت کی یہ ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور انسان کا مائنڈ وہی سیو کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، اور ہم بچپن سے وہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر کوئی اسی طرح محبت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ محبت کا یہی طریقہ ہے، جبکہ یہ اصل طریقہ نہیں ہے۔ اصل طریقہ وہ ہے جس طرح صحابہ نے محبت کی تھی، اور ہمیں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہوگی۔ ہم سب کو صرف یہ پتہ چلنا ہے کہ مسلمانوں کے مائنڈ سے کس طرح کھیلا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کے ایمان کمزور کرنے کس حد تک لوگ ہمارے دماغ سے کھیل رہے ہیں کہ وہ ہماری زندگی سے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں صرف یہی سمجھ آ جائے نا تو ہم کافی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ عام انسان اس طرح سوچتا ہی نہیں ہے، مطلب وہ اس طرف دھیان ہی دیتا کہ آج اس کی زندگی میں چل کیا رہا ہے، وہ 1 منٹ کے رک کے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آج مسلمان دنیا میں کس جگہ کھڑے ہیں۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ کیا وجہ آج دنیا میں ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج ہم دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں، کیا وجہ آج ہمارے لیے دین پہ عمل کرنا اتنا زیادہ مشکل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا ہی نہیں، اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اور نہ اس کے لیے کوشش کی۔ کیوں نہیں کوشش کی؟ کیونکہ ماحول ہی ایسا نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے، انسان وہی کرتا ہے جو موسٹلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل شعور اس لیے دیا کہ وہ اس کا استعمال کرے، وہ دیکھے کیا میں جو زندگی گزاروں اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے تھی، کہیں میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، کہیں اس کی وجہ سے اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں، کل کو قیامت والے دن کہیں میں اس سے پھنس تو نہیں جاؤں گا، کہیں اللہ کی پکڑ تو نہیں میرے پہ ہو جائے گی۔ اس طرح عام انسان سوچ ہی نہیں رہا۔ ہمارے ایمان کو اس لیول تک کرپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے، اور بہت کم لوگ مجھے نظر آتے ہیں جو اس ٹاپک پہ بات کریں۔
تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو، لازمی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بکس پڑھو، قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے لازمی پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر قرآن میں بہت سی جگہ ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، جیسے صحابہ نے محبت کی، جس طرح صحابہ نے اپنے عمل سے محبت کی، دین کے لیے قربانیاں دی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کے لیے بڑے بڑے کام کریں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔